بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کئی روز سے احتجاج کیا جا رہا تھا، مظاہرین اور حکومت کے درمیان جھڑپیں ہوئی جس میں سینکڑوں طلبہ ہلاک بھی ہوئے، اور اس دوران گزشتہ روز یہ جو احتجاج ہے یہ وسیع ہوتا گیا، اور گزشتہ روز جو وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی وہ مستعفی ہوئیں، اس کے بعد ملک چھوڑ کر چلی گئی تھیں، اور آج ان مظاہرین کے جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا، بنگلہ دیش کے صدر سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کر دیں، اور آدھا گھنٹہ پہلے ان کی جانب سے اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے۔ صدر شہاب الدین کی جانب سے اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے۔ اب ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ آج یہ خبریں آ رہی تھیں کہ حالات معمول کے مطابق ہیں، جو دفاتر کھل چکے ہیں، اسکول کھل چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں احتجاج بھی ہوتا رہا۔ سابق کرکٹر مشرف مرتضیٰ کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا، جو کہ 2017 سے پارلیمنٹ کا حصہ تھے، سابق ٹیسٹ کرکٹر تھے، ان کے پارلیمنٹ کو بھی نظر آتش ان کے گھر کو نظر آتش کیا گیا، کیونکہ ان کی جانب سے اس تمام تر معاملے پہ خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب مظاہرہ جو ہے آج بھی کہیں کہیں جاری تھا، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آج اس پارلیمنٹ کو معطل کیا جائے اور نیا انٹرم سیٹ اپ لے کر آیا جائے، اور اس میں بھی حکومت میں حصہ مانگا گیا ہے کہ ہمارے مطابق حکومت بنائی جائے، اور اس میں جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمارے مطابق یہ حکومت بنے گی اور اس میں ہمارا حصہ رکھا جائے گا، اور پھر 3 بجے تک ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ صدر شہاب الدین 3 بجے تک اس صدر کو اس پارلیمان کو معطل کریں، اور اس کے بعد ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا۔ تو اب کی خبر یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے، اور اب ایک نیا سیٹ اپ آئے گا۔ معاشیات ان کے ہیں جو ڈاکٹر یونس، وہ ان کی سربراہی میں ایک نیا سیٹ اپ بنایا جائے گا۔ جو ماہر معاشیات ہیں، نوبل انعام یافتہ ہیں ڈاکٹر یونس، ان کی سربراہی میں وہ کوارڈینیٹر مقرر کیے جائیں گے، اور ان کی سربراہی میں اب ایک نیا انٹرم سیٹ اپ آئے گا۔ اور یہ مظاہرے کی کچھ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تجزیہ کار ہما بخاری صاحب ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ہما صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا صدر شہاب الدین کو کہ اس سے پہلے آپ جو اسمبلی معطل کریں، آدھا گھنٹہ پہلے اسمبلی معطل کر دی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ہی مخدوش ہے۔ باہر سے بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، امریکہ سے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، یو کے سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کامن ویلتھ کے حوالے سے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ جو عوام کا جذبہ ہے یا جو عوام کا ٹرسٹ ہے اس کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ امن بھی مینٹین کیا جائے، کیونکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حسینہ واجد کو سیف ایگزٹ دیا گیا، بنگلہ دیش ابھی بھی بہت کرٹیکل ہے، اور لا اینڈ آرڈر بھی وہاں پر تھوڑی سی سچویشن خراب ہے۔ طلبہ کی گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ یا الٹیمیٹم دیا، بلکہ حکم ہی دیا کہ پارلیمنٹ کو ڈسالو کر دیا جائے۔ یہ نیشنل پروگریشن ہے پرائم منسٹر کے ایگزٹ کے بعد، اور اب انٹرم سیٹ اپ تو ہے، لیکن سوال سب سے اہم ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش میں بھی ملٹری ٹیک اوور کی ایک بہت خطرناک ہسٹری ہے۔ جو بہت بڑا خدشہ اس وقت پولیٹیکل آبزرورز کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل آپشن سامنے آ جائے گی یا پھر ملٹری رول کنسالیڈیٹ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے محمد یونس ہیں جو نوبیل پیس لاریٹ ہیں، اس کا نام دیا ہے اسٹوڈنٹس نے ایز پرائم منسٹر آف دا انٹرم سیٹ اپ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو فرسٹ پروگریشن تھی، نیشنل پروگریشن تھی، لیکن اس کے بعد بہت اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے اور ڈیموکریسی ریسٹور ہو۔ اس وقت جمہوریت نہیں ہے بنگلہ دیش، دیکھنا یہ ہے کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہوتی ہے یا نہیں۔ صاحبہ، طلبہ رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ نیا سیٹ اپ ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہمارا حصہ رکھا جائے، آپ سمجھتی ہیں یہ قابل عمل مطالبہ ہے ان کا؟ دیکھیے، اس وقت تو ایموشنز آر رننگ ہائی، اور ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ طلبہ کے حق میں آیا تھا، اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو صورتحال اتنی اگلی نہ ہوتی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب اداروں میں تصادم ہوتا ہے اور ایگو پلیز آ جاتے ہیں، پھر صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ آپ کو مجھے پتا ہے کہ جو وقار ہیں، مطلب ملٹری اسٹاف ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کبھی نہیں ٹچ کریں گے حسینہ واجد کو، ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اسی لیے لگایا تھا۔ اور یہ آپ تمام ساؤتھ ایشیا میں آپ یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ جو پولز آف پاور ہیں وہاں اپنی مرضی کے لوگ لگاؤ تاکہ
ہمارا اقتدار میں طول حاصل کر سکیں ہم، تو وہ اس نے ٹوٹلی بیک فائر کیا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ان طلبا پہ جو ایک کریک ڈاؤن تھا پچھلے 3 مہینے سے، جس میں 300 سے اوپر بچے مر گئے، وہ بنگلہ دیش کو جمہوریت کی طرف لے جائے گا، یا طلبا کے اس پروٹیسٹ کے تحت دوبارہ فوج سیاسی رد عمل دخل بڑھ جائے گا. شکریہ. اچھا محسن بھائی، یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر مہربانی پول کیجیے. ڈاکٹر مبکئی ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تمام معاملات کیسے چلتے ہیں اور مزید